السلام علیکم دوستوں، امریکہ سے جاوید راٹھور حاضر ہوں۔ اس پر تو سارا میڈیا بات کر رہا ہے کہ امریکہ میں انکرجن کس طرح ہوئی، جو کیپٹل ہل ہے اس کے اوپر حملہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اور ابھی نئے پریزیڈنٹ حلف لینے والے ہیں۔ لیکن ایک یہ انتہائی سنگین موڑ تھا امریکن پالیٹکس کا، امریکن ہسٹری کا، امریکہ کی بقا کا، امریکہ کے فیوچر کا، پراسپیرٹی کا۔ اور یہ مرحلہ ٹل کیسے گیا اور اس کے پیچھے عزائم کیا تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اس کے اوپر فی الحال کوئی بات نہیں کر رہا۔ لیکن میں نے جو آبزرو کیا ہے، یہ میری انفارمیشن نہیں، میرا تجزیہ ہے۔ یہ تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے سارے ڈاٹس کنیکٹ کیے، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیہیویئر، ان کی شخصیت، ان کے اقدامات شروع سے لے کر اب تک کے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ہی مسلمانوں کے اوپر بین لگا دیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر امیگرنٹس یہاں لانے ہیں تو آپ یورپ سے لائیں، ان لوگوں کو لائیں جن کی رنگت سفید ہے۔ آپ بلیکس کو اور آپ مڈل ایسٹرن کو یا ایشین کو کیوں لاتے ہیں؟ تو یعنی ان کی جو سوچ تھی وہ عکاس تھی اس چیز کی کہ وہ نسل پرست ہیں، اور انہوں نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے، اپنے اقدامات کے ذریعے اظہار کیا، اور ان کی پالیسیاں بھی ایسی تھیں کہ جن سے لگتا تھا کہ ان کے اندر ایک ایسا انسان چھپا ہے جو صرف وائٹ لوگوں کو چاہتا ہے، ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور باقی سب کو کم تر سمجھتا ہے۔ اور پھر جس طرح سے انہوں نے انسٹیگیٹ کیا اپنے فالوورز کو، ان کو جس طرح سے پریچ کیا، یعنی ان کی انڈاکٹریشن کی، ان کو اس طرح سمجھا دیا گیا، ان کے ذہن میں بار بار چیزیں ڈالی گئیں ایک خاص طریقے سے، ایک اسپیسیفک ریٹرک کے ذریعے، کہ وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور یہی ان کا لیڈر ہے۔ اور اس میں بہت سارے لوگ تھے جن کو تو زیادہ دنیا کے حالات کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ محض امریکن ہونے کی بنیاد پر ان کی سپورٹ کر رہے تھے، یا وائٹ ہونے کی بنیاد پر، یا کرسچن ہونے کی بنیاد پر، یا جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو وہ انسٹیگیٹ کرتے تھے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک ہلکا اثر بنا لیا۔ جس طرح ان کو 74 ملین ووٹ ملے ہیں، اسی طرح 80 ملین ان کے اپوننٹ کو ملے ہیں، اور ان کے اپوننٹ کو جو ووٹ ملے ہیں، میرا خیال ہے جو بائیڈن کو، وہ بھی جو بائیڈن کی پاپولیرٹی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ٹرمپ کے خلاف ایک ریفرنڈم تھا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ٹرمپ کو دوبارہ اقتدار مل گیا تو یہ حالات ملک کے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور حالات نے ثابت کر دیا کہ شاید ان کے خدشات درست تھے۔ اب میں آتا ہوں اس سوال کی طرف جو میں نے اٹھایا تھا شروع میں، کہ یہ جو کچھ ہوا یہ محض ایک حادثہ نہیں تھا کہ محض الیکشنز کو رکوانے کے لیے ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو بلا کر وہاں حملہ کروایا، اور اس طرح سے الیکشن جو ہے وہ سرٹیفائی نہ ہوتا، چونکہ جب سارے الیکشنز ہونے کے بعد فائنل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ سارے سرٹیفکیٹس وہ کانگریس میں لائے جاتے ہیں، کانگریس کاؤنٹ کر کے باقاعدہ انونس کرتی ہے، سرٹیفائی کرتی ہے رزلٹس کو، اور نئے پریزیڈنٹ کا اعلان کرتی ہے۔ تو نہ صرف وہ اس آخری عمل کو رکوانا چاہتے تھے، بلکہ اگر یہ رکوا بھی دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل رک جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈکلیئر کر دینا تھا کہ میں ہی امریکہ کا صدر ہوں، میں کنٹینیو کروں گا، اور اس کے لیے یہ نہیں کہ لوگ ان کو فالو کر لیتے، یا تو سول وار ہو جانا تھی۔ اگر سول وار نہ ہوتی، لوگ اٹھتے ان کے خلاف، تو اس چیز کے امکانات تھے کہ ٹرمپ ایک اور کارڈ استعمال کرنا چاہتے تھے، اور اس کارڈ کو استعمال کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ آخری عشرے کے اندر، اور اسپیشلی انتخابات کے بعد، انہوں نے جو تبدیلیاں کی ہیں
بہت سارے لوگوں کو فائر کیا، چینج کیا، اسپیشلی جو پینٹاگانس کے بہت سارے لوگ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ان کو فائر کیا، اور اپنے ڈیفینس سیکرٹری کو فائر کیا، مارک ایسپر کو، اور ان کی جگہ نئے سیکرٹری کو لے کے آئے، ملر کو، جو ان کے زیادہ سپورٹیو تھے، اور اس نے جا کے پینٹاگانس کے اندر بھی بہت ساری کلیدی پوسٹوں کے اوپر تبدیلیاں کی. اسی طرح CIA میں، FBI میں، بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اپنے سٹاف میں بھی تبدیلیاں کی. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان کا ایک پلان تھا، اور ان کا وہ پلان کیا ہو سکتا ہے یہ تو ان کے مائنڈ میں ہی ہوگا، لیکن ہم صرف اسیس کر سکتے ہیں یا پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں ان کے ذہن میں جو پلان یہ تھا، اور ابھی اس پہ ڈسکشنز بھی کسی حد تک ہوئی ہیں، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب وائس پریزیڈنٹ یہ اعلان کر دیں گے کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہیں، تو پھر تو معاملہ سیدھا ہے، اور اگر وہ اعلان نہیں کریں گے تو اس صورت میں یہ ماپ جا کر ان کو اریسٹ کر لے گا، یا ان کو اسیسینیٹ کر دے گا، اور اسپیکر کو اسیسینیٹ کر دے گا. تو اس صورت میں ٹرمپ جو ہے وہ مارشل لاء ڈکلیئر کریں گے، اور آرمی سے کہیں گے کہ وہ ان کے حکم کی تعمیل کرے. اور اسی لیے انہوں نے ڈیفنس سیکرٹری کو تبدیل کیا، اور بہت سارے لوگوں کو تبدیل کیا. اور ڈیفنس سیکرٹری کو تبدیل بھی اس پہ کیا کہ اس نے ایک بار کہا تھا کہ آرمی جو ہے امریکہ کی سٹریٹس کے اوپر جا کر سول لوگوں سے نہیں لڑ سکتی. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے اور ان کے کیا ارادے تھے. اب بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ اگر وہ مارشل لاء لگا دیتے تو پھر کیا ہوتا. پھر ایک تو یہ بات تھی کہ فوج ان کے حکم پر عمل کرتی، اور وہ باقاعدہ ملک کے صدر بن جاتے، فوج کی ان کو حمایت حاصل ہوتی، تو پھر وہ ایک دوسرے ہٹلر بن جانا تھا. اگر ایسا نہ ہوتا، فوج ان کی حمایت نہ کرتی، تو پھر ملک کے اندر خانہ جنگی اور ملک کے اندر انارکی پیدا ہو جانا تھی، سول وار ہو جانا تھی. اور اگر سول وار نہ ہوتی اور ٹرمپ معاملات کے اوپر قابو پا لیتے تو پھر کیا ہوتا، یہ ایک اور خطرناک بات ہے. اور پھر میرے خیال میں امریکہ کے اندر ایشین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیمپ بنائے جاتے، جس طرح کہ ہٹلر نے وہاں جوش کے لیے بنائے تھے، اور بہت سارے جوش کو انہوں نے کل کیا تھا، اسیسینیٹ کیا تھا. چونکہ ایک شخص جو ہے جس کی انا بہت بڑی ہو اور جو اس طرح کے نظریات رکھتا ہو، آپ اس سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. ہٹلر بھی ایک نیشنلسٹ تھا، اچھا بھلا انسان تھا، سارے لوگ اس کو جرمنز کے اندر وہ پاپولر ہو گیا. لیکن جب وہ اقتدار میں آ گیا، اقتدار پر اس کا کنٹرول آ گیا، تو پھر اس نے وہ کچھ کرنا چاہا جو اس کے ذہن میں چھپا ہوا تھا، اور وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، کتنے لوگ ضائع ہو گئے اور عالمی جنگ تک ہو گئی. یہی حال میرا خیال ہے کہ شاید امریکہ میں ہوتا تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک امریکہ کے لیے بھی ہوتا اور ساری دنیا کے لیے بھی ہوتا. اور یہ بات ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا، اللہ کرے ایسا نہ ہوتا، لیکن یہ بالکل میرے خیال میں پاسبل تھا، چونکہ جس طرح کی ٹرمپ کی شخصیت ہے، ہی کین پول اے ریبٹ اینی ٹائم آؤٹ آف ہز ہیٹ. وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جس کی توقع نہیں. تو میرے کہنے کا مقصد ایک یہ ہے ساری دنیا کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے بھی، کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آل آف اے سڈن شخص پالیٹکس میں آتا ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یا ریلیجن میں آ جاتا ہے اور کسی بڑی تنظیم کے اوپر، کسی بڑی پارٹی کے اوپر، کسی حکومت کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اور اس سے آپ دیکھیں اس شخص کو آپ پروموٹ کرتے ہیں جس کا ماضی نہیں جانتے، تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. لہٰذا کسی بھی شخص کو جانچنے کے لیے آپ اس کے ماضی کو دیکھیں، آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں، آپ اس کے کنڈکٹ کو دیکھیں، اس کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو لوگ ذہنی طور پر سٹیبل ہوں، جن کی کنوکشن معاملات کے بارے میں کلیئر ہو، اور جو انپریڈکٹیبل نہ ہوں. کیونکہ انپریڈکٹیبل لوگ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جو سب کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ
پھر کبھی بات ہوگی آپ سے کسی اور موضوع پر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.